السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عشرہ ذی الحجہ کی تکبیرات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشرہ ذی الحجہ کے ایام سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی بھی ایام زیادہ عظیم تر نہیں، اور نہ ہی بقیہ دنوں کے اعمال ان ایام سے بڑھ کر ہیں، لہٰذا تم کثرت سے اللہ کی تحلیل، تکبیر اور تحمید بیان کرو۔ یعنی تحلیل سے کیا مراد؟ لا الہ الا اللہ، تکبیر سے مراد اللہ اکبر، اور تحمید سے مراد سبحان اللہ۔ المعجم الکبیر۔ صحیح الجامعہ کی ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اسے بشارت دی جاتی ہے، اور جو شخص بھی تکبیر پڑھتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اسے بھی بشارت دی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت کی بشارت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا عمل بیان کیا کہ یہ دونوں صحابہ ان 10 ایام میں بازار نکل جایا کرتے اور بلند آواز سے تکبیرات کہتے، لوگ بھی سن کر بلند آواز سے تکبیرات کہنا شروع کر دیتے۔ ان تکبیرات کے مختلف روایات میں مختلف الفاظ آئے ہیں، جن میں سے بعض الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ایک روایت میں شروع میں اللہ اکبر، یہ تکبیرات 2 مرتبہ کہنے کے بجائے 3 مرتبہ ہیں، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر آگے کے وہی الفاظ جو ہم نے ابھی بیان کیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ بھی منقول ہیں: اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ تکبیرات 2 طرح کی ہیں، ایک مطلق اور ایک مقید۔ مطلق تکبیرات وہ ہوتی ہیں کہ جو عشرہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لینے کے بعد شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کے لیے نہ کوئی وقت مخصوص ہے نہ کوئی جگہ مخصوص ہے، بلکہ وقتاً فوقتاً جب بھی انسان کو یاد آئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وہ ان تکبیرات کو کہہ سکتا ہے۔ اور مقید تکبیرات وہ ہیں جو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک کہی جاتی ہیں، اور وہ بلند آواز سے کہی جاتی ہیں، اور کم از کم 1 مرتبہ ہر نماز کے بعد بلند آواز سے کہنا مسنون ہے، اور صحابہ سے یہ عمل ثابت ہے۔ تو لہٰذا ان ایام میں کثرت سے اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد، تسبیح، تحمید اور تکبیر بیان کی جائے۔ خاص طور پر عید والے دن عید کی نماز کی طرف آتے ہوئے اور واپس جاتے ہوئے ان تکبیرات کا اہتمام کیا جائے۔ البتہ یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے، عید کے روز جو اسپیکر میں بآواز بلند تکبیرات کہی جاتی ہیں اور لوگ ساتھ میں مل کر مسجد میں یا عیدگاہ میں کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے اجتناب کیا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ سے ایسا رویہ یا ایسا طریقہ ثابت نہیں۔ البتہ ایسا کیا جا سکتا ہے کہ اسپیکر میں بلند آواز سے تکبیرات کہی جائیں، اور مقصد یہ ہو کہ ان تکبیرات کو سن کے رستے میں آنے والے لوگ جو ہے وہ ان تکبیرات کو کہیں گے، اور ان تکبیرات کو سب مل کر نہ کہیں، بلکہ ہر کوئی انفرادی طور پہ ان تکبیرات کو اپنی زبان پر جاری رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔